چل شہر طیبہ طیبہ چل شہر طیبہ چل شہر طیبہ طیبہ چل شہر طیبہ مثل بہشت جس کو دنیا بتا رہی ہے۔ میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا وہ عظیم مقرر، وہ عظیم شخصیت جس کی درس و تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا بنا دیا، بے شمار جروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا، عظیم المرتبت، رفیع الشان، مفکر قوم ملت، پیکر اخلاص، داعی اسلام حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری صاحب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ استقبال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری کے چند مصروں سے کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، دیوانوں مچل کے ایسا سے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا بیدار ہو جائیے اور اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے۔ ارے ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے۔ ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ اللہ اکبر کبیرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له۔ اما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كان الناس أمة واحدة وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله۔ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن فيه يسأل الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، رواه أحمد۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، رواه مشكاة المصابيح۔
عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم رواہ البخاری عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء ان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم يعرثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابی داؤد و امام احمد فی المسند او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ آمین خود ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے اور خود ہی ایک مستقل دعا ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں پیغمبر اسلام نبی ذی احتشام رسول بلد مقام ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں ملک ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک سے اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کی دیوانی بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، طواف کے درمیان دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، تو رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر متعین فرما دیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں ہے، اور کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، کوئی تسبیحات پڑھنا نہیں ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین مستقل ایک دعا ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے، تو آپ بھی ایک مرتبہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، بلند آواز سے آمین کہہ کر دعا مانگ لیجئے اور بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ طہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، طہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل کو میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے، میں حضرت مولانا فاروق صاحب کا کی نصیحتیں سن رہا تھا اور اقبال کا شعر میرے ذہن میں گونج رہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیرے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال نے کہا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارا سینہ اگر عشق نبوی سے خالی ہے، اگر ہمارے سینے میں پیغمبر اسلام کی محبت نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں ہے، نبی کا پیار نہیں ہے، نیا نبی کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، تو ہم کھوکھلے انسان تو ہو سکتے ہیں، کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔
ہوتے, کیونکہ کامل مسلمان بننے کے لیے رب نے شرط لگا دی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے, مجھ کو اپنا چہیتا بنانا چاہتا ہے, یا میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, میرا مومن بندہ بننا چاہتا ہے, تو تجھے فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی, میرے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا, نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا, نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے تجھے رکنا پڑے گا. اگر تو نہیں رکتا تو حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ اگر میں تیرے محبوب کی مان لوں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے بدلے میں دو چیزیں عطا کروں گا, یغفر لکم ذنوبکم, میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور تجھ پر ستاری کا معاملہ کروں گا, دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا, میدان محشر میں تجھے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا. بس شرط یہ ہے کہ تو اس کا غلام بن جا جو میرا محبوب ہے, اور وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو رسول عربی کی ذات ہے. ہم سب امام الانبیاء کے غلام ہیں, ہم رسول عربی کے غلام ہیں. وہ رسول عربی جس نے ساری انسانیت کو محبت کا درس دیا ہے. خوب یاد رکھنا, یہ نبی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں ہے, صرف قرآن ماننے والوں کا نہیں ہے, صرف حدیث جاننے والوں کا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں, تمام مذاہب کی رہنمائی کے لیے, تمام مذاہب کے ماننے والوں پر رحمتیں لٹانے کے لیے رب ذوالجلال نے اس محبوب کریم کو دنیا میں ارسال فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنے بھی عالم ہیں, عالم دنیا ہو, عالم ارواح ہو, عالم برزخ ہو, عالم آخرت ہو, تمام عالموں کے لیے رب ذوالجلال نے اس محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا. محبت ہی محبت, ہمیشہ کسی سے آپ نے بدلہ لیا, کسی سے بدلہ نہیں لیا زندگی میں, ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے, ہمیشہ محبت کا پاٹھ پڑھایا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں یہ وہ نبی ہے, یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت بے مثال ہے. ایسا دنیا میں کوئی نبی تمہیں نظر نہیں آئے گا تاریخ کے اوراق. جتنے انبیاء آئے, بہت سے انبیاء آئے, بہت سے اوتار آئے, بہت سے اوتاروں کو اوترت کیا ایشور نے, بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے تاکہ وہ مانوتا کا سندیش عام کریں, وہ انسان کو انسان بننا سکھائیں, وہ بتائیں کہ تجھ پر انسانوں کا حق کیا ہے. خوب یاد رکھنا, جس انسان کے اندر انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں شیطان ہے, جس مانو کے اندر مانوتا نہ ہو وہ مانو نہیں دانو ہے, جس پورے طور پر منوشیہ کے اندر منوشیتا نہ ہو, سشیلتا نہ ہو, شہشورتا نہ ہو, وہ حقیقی معنوں میں انسان ہے ہی نہیں. وہ راجسوں کے وہ انسانوں کے بھیس میں راجس بنا ہوا ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام محبت کی بات کرتا ہے. مانو اسے کہتے ہیں جس کے اندر مانوتا ہو, انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو, منوشیہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر منوشیتا ہو. اگر ہمارے سینے میں دل ہے اور ہم انسان ہیں تو ہمارا کوئی بھائی خواہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, بدھسٹ ہو, جینسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, دنیا میں 1019 مذاہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. کسی دھرم سے متعلق اس کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دھرم ہو, کوئی بھی کاسٹ ہو, اگر اس پر کوئی وپتی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا دل دھڑکتا ضرور ہے, اس کا دل مچلتا ضرور ہے, یہ انسانیت کے نام پر اس کی مدد کرنے کو آتا ضرور ہے, اس کے دل میں اس کا دل کڑتا ضرور ہے کہ اپنے اس بھائی کی مدد کی جائے, اس کو اس مصیبت سے نکالا جائے. خوب یاد رکھو, اگر دوسروں کی مصیبتوں سے تمہارے دل پر ذرا ہیرا نہیں گزرتی بلکہ تمہارے دلوں میں خوشیوں کے پھول پھوٹتے ہیں تو تم اپنا علاج کراؤ. تمہاری منویتا میں کمی ہے, تمہاری انسانیت میں کمی ہے. اگر انسان ہے اس کے سینے میں دل ہے تو
تو بھائی کے لیے روتا ضرور ہے، دھڑکتا ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنا ظلم کیا گیا، ایک نہیں دو نہیں 23 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھو، نبوت سے پہلے کی زندگی اٹھا کے دیکھو، نبوت کے بعد کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے کے تمام لوگ آپ کو صادق سمجھتے تھے، سچا امین سمجھتے تھے، امانتدار۔ اور ایک بات میں پتے کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کا لقب صادق اور امین ہے یہ مسلمانوں سے نہیں ملا، یہ مکے کے مشرکوں نے رکھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رکھ رکھا تھا کیونکہ آپ اتنے سچے تھے، اتنے امانتدار تھے۔ ہاں ہاں، جب وہ تجارت کے لیے دور چلے جاتے تو آپ کے پاس امانتیں چھوڑ جایا کرتے تھے، ان کو اتنا بھروسہ تھا اس محمد عربی کی ذات پر۔ لیکن جب اس نبی نے نبوت کا اعلان کیا، جب اس نبی نے پورے طور پر کلمے کا اعلان کیا اور کہا اے لوگو مجھ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی ہے، تاریخ طبری میں ہے سب سے پہلا پتھر اگر کسی نے اٹھا کے مارا تھا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، سب سے پہلا پتھر۔ ابھی تک دیکھو چچا جس نے آپ کی پیدائش کے موقع پر مٹھائیاں بانٹی تھی، غلاموں کو آزاد کیا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا، لیکن وہی بھتیجا جب نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو سب سے پہلا پتھر چلانے والا وہی چچا ابو لہب۔ آپ اندازہ لگائیں تو آج بھی اگر کوئی دین کی بات کرنے والوں کو یا حق کہنے والوں کو غلط کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو نئی بات نہیں ہے، پرانی رسم ہے۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی حق کہنے والوں کو کوئی جیلوں میں ڈال رہا ہے یا تشدد کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو گالیوں سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں یا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ انبیاء کرام کی سنتیں زندہ ہو رہی ہے، بلال حبشی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، عمار بن یاسر کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ نئی بات نہیں ہے، پرانی رسم ہے۔ آج بھی علماء حق کو آج بھی گالیاں مل رہی ہیں، اور صرف ہمارے نبی کو نہیں تمام انبیاء کو مارا گیا۔ ابن عساکر اٹھا کر کے دیکھو، روح المعانی اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، بازاروں میں ایک مرتبہ بازار میں چلا گیا۔ علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا لوگوں نے پتھر برسانا شروع کیے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، شام تک اللہ کا پاک پیغمبر پتھروں سے ڈھک جاتا ہے، سارا بدن زخمی ہو گیا، سارا بدن چور ہو گیا، بڑی مشکل سے نکل کے آیا ہے اور سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگا اللہ جیسا تیرا حق ادا کرنا تھا میں ادا نہ کر پایا، اللہ مجھے معاف فرما دیے۔ یہ نوح نبی اللہ ہے، دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلی مرتبہ کام کرنے والا، یہ واحد پیغمبر ہے۔ ان سے پہلے پورے طور پر لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ سارے ایک ہی کلمے پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت مہلائیل کے نام پر لوگوں نے ایک خدا کو چھوڑ دیا تھا اور لوگوں نے دوسرے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو دعوت و تبلیغ کی بنیاد ڈالنے والے اس روئے زمین پر سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا باقاعدہ اس کی دعوت دینے والے یہ پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی، 950 سال گزر گئے۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 82 یا 83۔ ایک روایت آتی ہے صرف 6 لوگ ایمان لائے، جن میں شام، حام، یافس، 3 تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے اور 3 قوم کے لوگ۔ سوچو تو صحیح اللہ کے پیغمبر پر کیا گزری ہوگی۔ سورہ نوح پڑھو دل دہلتا ہے، وقال نوح رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ ہائے ہائے ہائے، نوح علیہ السلام رو رہا اللہ کے سامنے، دکھڑا بیان کر رہا ہے، اللہ میں اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں، جب ان کو میں سمجھا
سمجھانے لگتا ہوں، جب ان کو دین کی بات بتانے لگتا ہوں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں مت سنو ان کی بات، مت سنو ان کی بات، اللہ بہت دن ہو گئے انہیں سمجھاتے سمجھاتے، رب انی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب شاید ایمان نہ لائے، اب ان کو دنیا سے مٹا دے۔ اب دیکھو اب طوفان نوح آنے والا ہے، خود بیٹا کنعان انکار کر گیا، کنعان انکار کر گیا، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو رہے، بیٹے کو آواز دی یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا، ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا نہیں آیا، بی بی وائلہ نہیں آئی، چلی گئی ہے دوسرے گروہ کے ساتھ۔ کنعان کہنے لگا، ابن عساکر میں کنعان نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آج کے دن رب کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں جس پر میرا رب مہربان ہو جائے وہی بچ سکتا ہے۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی کشتی چلی، تاریخ گواہ ہے آسمان چھنی ہو گیا، زمین میں پانی اگلنا شروع کر دیا، اتنا پانی، پہاڑوں سے اوپر پانی، پانی ہی پانی۔ جب اپنے بیٹے کو گود کھاتے ہوئے دیکھا تو وقت کا نبی جس نے 950 سال تک مار کھائی تھی وہ رویا ہے، اور رو کر کے کہنے لگا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرا وعدہ تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جب یہ بات نوح علیہ السلام نے فرمائی، اللہ نے ڈانٹ دیا نوح علیہ السلام کو اور دھمکی دی، یا نوح خبردار انہو لیس من اہلی، یہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا، انہو عمل غیر صالح۔ قرآن کریم کی تفسیر مظہری میں ہے، علامہ ثناء اللہ پانی پانی نے لکھا، اللہ نے ڈانٹا نوح خبردار اگر دوبارہ اس فرمان بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار کر نبیوں کی فہرست سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام روئے جھک گئے، اللہ تغفر لی وترحمنی واکن من الخاسرین، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ میں اس بیٹے کا آپ سے سوال ہم کس گھمنڈ میں ہیں، کس گمان میں ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں بخشوا لے گا، ہمارا بیٹا عالم بن گیا، حافظ بن گیا، محدث بن گیا، مفسر بن گیا، یہ ہمیں جنت پہنچا دے گا، کس گمان میں ہے؟ یہ وقت کا نبی ہے، یہ وقت کا نبی ہے، اور وہ نبی جو 950 سال تک مار کھاتا رہا۔ ایک بیٹے ہی کا تو سوال کر دیا تھا، اللہ چاہتا تو نکال نہ دیتا، لیکن امت کو سبق دینا برے طور پر یہ مقصد تھا رب الجلال کا۔ دیکھو یہاں پر نوح جیسا پیغمبر بھی عاجز ہے۔ اے مسلمانوں تم اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ کوئی تمہارا دامن پکڑ کر جنت دلا دے گا، اگر تمہیں جنت چاہیے تو دنیا میں نیک عمل کرنے پڑے۔ ہاں ایسے نہیں ملنے والے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی، ہر ایک کو جنت چاہیے نا، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جنت کا معنی کیا ہے؟ جنت کا معنی تو باغ ہوتے ہیں، اور لغت میں المنجد عربی زبان کی مشہور لغت ہے، اس میں جنت کا معنی لکھا ہوا ہے۔ جنت اسے کہتے ہیں جس میں آرام کی، آرائش، زیبائش کی ہر چیز بغیر کسی مشقت کے مل جائے، اسے جنت کہتے ہیں۔ یہ سب جنت ہی میں ہوگا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی سستی ہوتی عمار ابن یاسر کی والدہ کو قتل نہ کیا جاتا، جنت اتنی سستی ہوتی حضرت بلال حبشی کو کوڑے نہ لگتے۔ دیکھو بلال حبشی کون نہیں جانتا بلال حبشی کو، امیہ کا غلام ہے، غلام ابن غلام ہے، ابا رباح یہ بھی غلام، بیٹا بلال یہ بھی غلام، غلام ابن غلام ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ایک روز میں نے دیکھا امیہ حضرت بلال حبشی کو مار رہا ہے، اس کے پیٹ کے بلال کے پیٹ کے نیچے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، سینے پر پتھر کی چٹان ہے، اور گردن پر امیہ کا پیر ہے، پورا وزن ڈال دیا، زبان باہر لٹک آئی، ذرا سا ہوش آیا، پھر بلند آواز سے پکار اٹھا اللہ۔ ابو بکر قریب آئے، امیہ کیوں مارتا ہے؟ کمزور ہے بیچارہ، مر جائے گا، جرم کیا ہے؟ کیا غلطی کی اس نے؟ کہنے لگا امیہ کہنے لگا غلام میرا ہے، کلمہ محمد کا کیوں پڑھتا ہے؟
کلمہ محمد کا کیوں؟ بس جرم اس کا اتنا ہے۔ کہا اچھا اسے تو بیچتا ہے؟ کہا تو خریدے گا؟ کہا میں خریدنے کو تیار ہوں۔ بڑے پیسے مانگے امیہ نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اتنے پیسے دے کر اسے خریدتا ہوں۔ جب خرید لیا بلال کو، جب بلال ساتھ چلنے لگے، امیہ نے آواز دی ابو بکر ذرا ٹھہرنا رضی اللہ عنہ، میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا لیکن تم تو بے وقوف نکلے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کالا کلوٹا حبشی غلام، ہوٹھے ہوٹھے موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہیں، کمزور سا دبلا پتلا، اتنا مارا ہے ہم لوگوں نے اس کو، اس کی ہڈیاں تک اس کی پورے طور پر چمرا رہی ہیں، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں، تو نے اتنی قیمت دے کر کے اس کو خرید لیا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا امیہ میں ابھی تک تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا لیکن دنیا کا سب سے بے وقوف انسان مجھے تو نظر آتا ہے۔ ہاں ہاں سن، اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت موجود ہوتی اور تو مجھے حضرت بلال کے بدلے مانگتا تو میں ساری دنیا کی دولت تجھے دے کر تجھ سے بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ یہ ہے ابو بکر سے لے آئے، آقا آزاد کر دیا، آقا مدنی کی خدمت میں پیش ہو۔ ایک دن حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اتنا مارتا تھا تجھے امیہ، آہستہ رب کا نام لے لیتا، کیا ضرورت تھی اتنی بلند آواز سے شور مچانے کی؟ اتنا مار کھایا تھا۔ تو حضرت بلال رونے لگے۔ کہا ابو بکر کوئی کہے تو کہے، تم تو نہ کہو، اپنوں کی بات دل میں بڑا لگا کر، غیر چار گالیاں دے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنا اگر کوئی ایک جملہ کہہ دیتا ہے بندہ اس کو مہینوں نہیں بھولا کرتا۔ بلال کوئی کہے تو کہے، تم تو یہ نہ کہو، یہ ایک راز ہے، وہ راز کیا ہے ذرا بتا تو صحیح۔ کہا بلال کہنے لگا ابو بکر سنو، جب میرے پیٹ کے نیچے دہکتے ہوئے شعلے ہوتے تھے، جب میرے سینے پر پتھر کی چٹان ہوتی تھی، جب پورے طور پر میرے گردن پر امیہ کا پیر ہوتا تھا، جب میری زبان لٹکاتی تھی اور جب میری جان نکلنے کو ہوتی تھی، آنکھیں باہر نکلنے والی ہوتی تھی، ہاں ایسا لگتا تھا کہ اب میری جان نکلنے والی ہے۔ عرش اعظم سے میرا رب پوچھتا تھا کیف حالک یا بلال، اے بلال تیرا کیا حال ہے؟ اے ابو بکر جب رب سے حال پوچھتا تھا اس وقت جو مزہ آتا تھا، آج پورے طور پر وہ کھانوں میں مزہ مجھے نہیں آتا۔ اے بلال، اے ابو بکر تم کیا جانو اس وقت مجھے کتنا مزہ آتا تھا جب میرا حال پوچھنے والا رب ذوالجلال ہو۔ بتاؤ جس کا حال پوچھنے والا مولا کائنات ہو اس کو کوئی غم ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، نبی سے محبت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ ہم کسی خانے میں کامل اور مکمل نہیں ہیں، ہم سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں برا نہ ماننا، لیکن آج بھی سیرت کے جلسے ہم آئے ہیں، لیکن اپنے سر پر ٹوپی لگانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی بغیر ٹوپی کے نظر آ رہے ہیں؟ ارے سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے تھے، نبی کی محفل میں بیٹھے تھے، ہاں تم اتنا شاعروں کو دعوت دے رہے ہو، مالے پہنا رہے ہو، تم نعرے تکبیر لگا رہے ہو، کیا یہی دین ہے؟ کم سے کم آج کے دن تمہارے سروں پر یہ ٹوپی سجی ہوتی تاکہ تمہیں دنیا جب کیمرے پر دیکھتی تو پتہ چلتا ہے غلامان مصطفیٰ ہے، پتہ چلتا ہے رسول عربی کے غلام ہیں۔ ہم کس خانے سے کس اعتبار سے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں؟ نہ ہمارا لباس نبی جیسا، نہ ہماری شکل نبی جیسی، نہ وضاحت نبی جیسی۔ آج کے دن بھی مسلمان کیا بیٹھا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ اس کے سر آج ہی تھک جائے، جو ایک عادت بن جائے، ٹوپیاں نظر آئے، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم نبی کا عشق۔ برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے، اور میں کبھی بھی اس بات کی پرواہ کرتا ہی نہیں کہ برا ماننا، جو حق اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ حق ہے میرا کہنے کا، صرف نماز اور روزے کے مسائل بیان کرنا یہی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے پردے اٹھانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں آپ سے نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ اور امید یہ ہے انشاءاللہ جب اگلے جلسے میں آپ نظر آئیں گے تو بغیر ٹوپی کے انشاءاللہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹوپی نہیں ہوگی تو رومال ضرور ہوگا، ہاں کم سے کم ہمیں کچھ دیر تک تو ہمیں ایسا لگے کہ ہم جا رہے ہیں جلسے میں۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں
جو نعرے تکبیر پر بڑا زبردست اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن ابھی عشاء کے وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. ہمیں یہ بات بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں، اتنا بھروسہ ہے آپ پر کہ آپ نے 90% عشاء کی نماز نہیں پڑھی. بھروسہ ہے آپ پر. غلط حقیقت ہے. ہم کیسے عاشق ہیں، ہم کیسے عاشق ہیں. ہم مسجد بنانا تو چاہتے ہیں، ہم مسجد بچانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بسانا نہیں چاہتے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا تو چاہتے ہیں، لیکن مسلمان دکھلانا نہیں چاہتے. ہم مسلمان کہلانا چاہتے ہیں لیکن دکھلانا نہیں چاہتے. عزیزوں، اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اسلام ایک محبت والا دین ہے، اسلام ایک ملنساری والا دین ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ساری کی ساری کائنات کو محبت کا پیغام دیتا ہے. ساری کی ساری کائنات کو محبت کا پیغام دیتا ہے. ہاں، اسلامی کا پیغام پیغام آدمیت ہے، اسلامی کا پیغام پیغام انسانیت ہے. اسلامی تمہیں جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے سامنے چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے غیر بھائیوں نے بڑا کمال کر دیا. انہوں نے تو ایسی باتیں کہہ دی کہ میں دنگ رہتا ہوں کہ ان کی نظر کتنی تیز تھی. ہماری نظر جہاں تک نہ پڑی، ان کی نظر وہاں تک پہنچ گئی. تلسی داس جی مہاراج کو اٹھائیے، ایک شلوک میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جو انہوں نے کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم ہتاؤنی کنت پراپت جیوتی جستے نام آما. کیا فرمایا؟ اے دنیا کے منوشے، اے دنیا کے انسان، اگر تو بھگوان کو ایک مان لے گا، ایشور کو ایک مان لے گا، اسی کی تپسیا کرے گا، اسی کی ارچنا کرے گا، اسی کی بھکتی کرے گا، اسی کی وندنا کرے گا، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا. لا الہ الا اللہ. تمہارا بھی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. ایکم برہم دتیہ ناستے نانہا ناستے کنچن. برہما ایک ہے، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اسی کوئی بائبل میں کہا گیا there is not God but Allah, creation of the world. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس گاڈ کے سوا کوئی گاڈ نہیں. تلسی داس جی مہاراج فرماتے ہیں الا اللہ پرم پدم ہتاؤنی. اگر اس بھگوان کے، اس مالک کے، اس ایشور کے بتائے ہوئے طریقے پر تو چلے گا تو کیا ہوگا؟ تو پاپ سے مکتی پا جائے گا، تو پنیہ کما لے گا، ثواب کما لے گا. اور فرمایا کن پراپت جیوتی جستے نام محمد. دنیا کے منوشی، دنیا کے مانو، دنیا کے انسان، اگر تو بیکنٹھ میں ٹھکانا چاہتا ہے، سورگ میں گھر بنانا چاہتا ہے، نرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، تو کیا کر؟ جیوتی جستے نام محمد. تو محمد عربی کے طریقے پر آ جا، ان کی روشنی میں آ جا. کیوں؟ نبی نے چلنا بھی سکھایا ہے، نبی نے اٹھنا بھی سکھایا ہے، نبی نے بیٹھنا بھی سکھایا ہے، نبی نے کھانا بھی سکھایا ہے، نبی نے کھانے کے آداب بھی بتائے ہیں. نبی کی ساری زندگی موجود ہے، نبی کا اوڑھنا موجود، نبی کا بچھونا موجود، نبی کا سونا موجود، نبی کا چلنا موجود، نبی کا راتوں میں امت کے لیے رونا موجود. جو جستے نام محمد. اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو آ جا اس محمد کے طریقے پر آ جا. بس تو رب کو پیارا لگے گا، اللہ کو پیارا لگے گا، ایشور تو سے راضی ہو جائے گا. محبتوں کے پیغام کو عام کر تو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ بن جائے گا. یہ تلسی داس جی کا پروچن ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آپ اندازہ لگائیں کتنی گہرائی ہے. اگر میں صرف اسی جملے کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی، صرف اسی جملے کی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ تمہارا نبی ہے، محبتوں والا. نبی کے عاشق بنو، جھوٹے نہیں سچے عاشق بنو، ڈھونگی نہیں اصلی عاشق بنو. ہاں دکھاوے کے نہیں، نام کے نہیں، کام کے عاشق بنو. دیکھو کام کا عاشق تو وہ گزرا ہے، دنیا جس کو کیا نام، میں بھی آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا اس کا نام کیا تھا. انگریزوں کا زمانہ، ہمارے ملک میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جو پالیسی اختیار کی گئی تھی 1789 سے پہلے، جنگ آزادی
آپ اتہاس پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا 1857، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جنگ آزادی کی شروعات 1789 سے ہو چکی تھی پلاسی کے میدان بنگال کے اندر۔ اللہ نے وہ میدان ان آنکھوں کو دکھایا ہوا جہاں سراج الدولہ کی قیادت میں سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے۔ وہ پلاسی کا میدان بنگال کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ایڈن گارڈن جو اسٹیڈیم ہے اس کے بائیں طرف تقریباً 68 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ میرا جانا ہوا ابھی پچھلے سال بھی الحمدللہ میرا وہاں جانا ہوا۔ وہ پلاسی کا میدان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ میں عرض کر دوں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ فسادات انگریزی حکومت میں ہوئے، سب سے زیادہ لوگوں کا نرسنگھار انگریزی حکومت میں ہوا، اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا رچا تھا کہ ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ اس پر ہم راج کر سکیں۔ کچھ حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن بعد میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پوروجوں نے دور اندیشی کا پورے طور پر مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ان کی نظریں کام کر گئی۔ پھر سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر کے آئے، جب ہندو مسلم سکھ عیسائی مجوسی دلت جینسٹ سب ایک ہو گئے تو سارے جتنے انگریز جو فرنگی یہاں تھے گوری چمڑی والے سارے کے سارے ہمارا ملک ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ ایک اہل ایمان کی جان ہوا کرتی ہے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے تم جس ملک میں رہو، جس ملک میں رہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو، اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو، غداری نہ کرو۔ میں ایک آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو ملک کا غدار نہیں ہو سکتا، اور اگر غدار ہے تو رسول پاک کی اس حدیث کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دہشت پھیلانے والا، نفرت پھیلانے والا، آپس میں تعصب پھیلانے والا، ایک بات اور میں کلیئر کر دوں، حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ دیش دروہ میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے، وپکش ہوتا اسی لیے ہے تاکہ حکومتوں کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے، حکومت منمانی نہ کر سکے۔ تو حکومت کے خلاف بولنا یہ ملک کے خلاف نہیں بولنا ہوتا ہے، لیکن ملک کے خلاف بولنے والا بالاتفاق تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے، اور ہمیشہ سے اس ملک کا مسلمان اس ملک کے ساتھ محبت کرتا چلا آیا ہے، اور جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز محبت کرتا رہے گا۔ کچھ لوگ اب دیکھو ابھی یوپی میں الیکشن ہونے والا ہے، پروپیگنڈے رچے جا رہے ہیں، نئے روزانہ مدے اصلی غائب ہیں، ڈیبیٹ دیکھ لیجئے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے نئی چینلوں کو تو دیکھنا ہی بند کر دیا ہے، بس 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ الجزیرہ میں دیکھتا ہوں، عربی چینل ہے اس میں اچھی خبریں ٹھیک ٹھاک خبریں وہ اس میں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے یہ ہندوستانی میڈیا ہے، دجالی میڈیا ہے، جن کو دیکھنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایک مائنڈ دوسری طرف چلا جاتا ہے، ایسا زہر گھولا جا رہا ہے، ایسا نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ شیطان دجالی گونگی بہری لولی لنگڑی میڈیا ہے، اس کے چکر میں آپ ہرگز مت پڑیے گا، ان ڈیبیٹوں کے چکر میں ہرگز مت پڑیے گا۔ ان میں بیٹھنے والے ان پڑھ ہوتے ہیں، کوئی تعلیم والا پہنچ جائے گا، وہ جو اسلام کی الف کا علم نہیں وہ اسلام پر بحث کرے گا، جواب نہیں دے پائے گا۔ دوسری طرف کوئی بیٹھا ہوگا وہ اپنی بات کرے گا، وہ اپنی بات کرے گا، اور نوبت آ جاتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو آپس میں تو لڑا دیا کرتے ہیں، لیکن پھر جا کر کے آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ یہ پولیٹکس ہے، یہ پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، راجنیتک لوگ ہیں، ان کے چکر میں پڑ کر اپنے بھائی چارے کو ختم نہیں کرنا ہے، اپنے ہندو مسلم اتحاد کو ختم نہیں کرنا ہے، اپنے ملک کو ہمیشہ بچانا ہے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو یہ کہ آپس میں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، اور دوسرے جو آپسی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنا ہوگا۔ آپس کی اگر غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو یہی غلط فہمیاں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خوب یاد رکھیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا انگریزوں کا زمانہ ہر ایک دور اب دیکھو اب اس وقت
مسٹر سلمان خورشید نے ایک کتاب لکھی، آپ نے باقاعدہ دیکھا بھی ہوگا، الجزیرہ پر یہ خبر برسوں سے چل گردش کر رہی ہے۔ میں اس پر غور نہیں کیا، بعد میں نے غور کیا اس پر، تب پتہ چلا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے اصل مدعے کو انہوں نے اجاگر کیا، کچھ لوگوں کو مرچی لگی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کوئی مدعا نہیں، نہ نوجوانوں کے روزگار کا مدعا ہے، نہ ہندوستان کس موڑ پر جا رہا ہے، کورونا بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، سارے کے سارے مدعے غائب ہیں، صرف ایک سلمان خورشید کو لے کر کے سارے کے سارے نیچرلوں پر ڈیبیٹ ہوتی چلی رہی ہے۔ حالانکہ ان کی اس بات پہ بھی کوئی دم نہیں ہے۔ آپ اگر کسی نے کوئی بات غلط کی ہے، آپ کورٹ موجود ہے، سمویدھان موجود ہے، آرٹیکل 47 کا استعمال کیجئے، جائیے عدالت میں جائیے، کیس دائر کیجئے، جج فیصلہ کریں گے اس نے صحیح کیا غلط کیا۔ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے ملزم کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں، جرم ثابت نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک الطاف نامی لڑکا، حالانکہ یہ بات ہے میں عام طور سے نہیں کہا کرتا، لیکن اب یہ ہمارا ملک کس موڑ پر جا رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑا درد ہے دل کے اندر۔ اس کو پولیس حراست میں 8 نومبر کو لایا گیا، اس کے گھر والے کہتے ہیں 8 نومبر کو ہمارے بیٹے کو لے جائے گا، پولیس کہتی ہے 9 نومبر کو، بیٹے کو کھانا نہیں کھانے دیا گیا، 9 نومبر کو اس کی لاش اس کی لاک اپ سے نکلتی ہے، اور بڑی رہسمئی طریقہ بتاتے ہیں کہ اس نے باتھ روم میں جا کر کے ٹوٹی سے اپنے ناڑے کو گردن میں پھنسا کر کے پھانسی لگا لیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو، یہ مچھر بھی نہیں مرے گا جس سے، وہ اتنا سچے ہو کا انسان مر جائے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، یہ سارے انسانیت کا خون کرنے والے ہیں۔ میں کسی ایک دھرم کو سپورٹ نہیں کرتا، میں اس معاملے پر میں کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرتا، اس معاملے کے اوپر ہمارا قرآن تو کہتا ہے، ہمارا اسلام تو کہتا ہے، اگر کسی شخص نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا ہے اور ساری انسانیت اس پر خاموش ہے، خوب یاد رکھنا نوجوانوں، میں اس وجہ سے میں تمہیں ابھار نہیں رہا ہوں، میں تمہیں بھڑکا نہیں رہا ہوں، تمہیں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تم جتنا ظلم سہو گے، ظالم اتنا تم پر ظلم کرتا چلا جائے گا۔ اور خوب یاد رکھو، رب دیکھ رہا ہے، اے دنیا کے ظالموں سنو، اے پولیس والوں تم بھی سنو، حکومت میں بیٹھنے والوں تم بھی سنو، کاؤنسل ہاؤس میں بیٹھنے والوں تم بھی سنو، اے ججوں تم بھی سنو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ میرا رب ظالموں سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ تم یہ بہانے بنا لو گے، اپنے پاور کا استعمال کر کے نہ کسی کا قتل کر دو گے، یہ قتل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی شخص نے کسی ایک ناحق کا قتل کر دیا تو وہ قتل الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ہاں ہاں، یہ صرف ایک الطاف کی بات نہیں ہے، کتنے ایسے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں جو ناجائز طریقے سے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو NRC کے موقع پر جن کو ناجائز طریقے سے مقدمات میں پھنسایا گیا، دلتوں کے خلاف UPA کا استعمال کیا گیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ ملک ہندوستان کس موڑ کے اوپر جا رہا ہے؟ اے لوگوں، اس وقت تمہارے ملک کو محبتوں کی بہت ضرورت ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں محبتوں کو زندہ کرو۔ اگر تم فرقوں میں بٹے، ہندو مسلم میں بٹے، سکھ عیسائی میں بٹے، تو دھیرے دھیرے یہ تمام کے تمام سیاسی لوگ تم کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آج ایک اس بیٹے کی باری ہے، کل ہمارے بیٹے کی بھی باری ہوگی، پرسوں اس کے بیٹے کی بھی باری ہوگی، پھر اگلے دن اس کا نمبر ہوگا۔ ہاں ہاں، ظالم کے ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ خاموش رہنے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، جو بات کہنے کی وہ کہی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے میں نے تو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ بہت لوگ میرے بھی پیچھے لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے میں آزاد ہوں، میں آزاد طریقے سے گھوم رہا ہوں۔ کتنے لوگوں کی نظریں میرے اوپر ہیں، مولانا فاروق صاحب جانتے ہیں واقعی اس بات سے، لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے سہارے ابھی تک زندہ ہوں اور چل رہا ہوں، اور جب تک اللہ چاہے گا چلتا رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ جب رب نہیں چاہے گا میں بھی ان کی سکنجے میں چل جاؤں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں،
جب تک زندہ رہوں گا اپنے ملک ہندوستان کے تمام بھائی اور مسلمانوں کے نہیں، تمام ملک ہندوستان کے بسنے والے آزاد لوگوں کو ان کی آزادی یاد دلاتا رہوں گا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں تم پڑھتے نہیں ہو، اتہاس پڑھا کرو۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم نفرت کو پسند نہیں کرتے، ہم دہشت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رام راج آ جائے، ہم بھی رام راج کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں رام راج آ جائے، ہم بھی چاہتے ہیں سب کو انصاف ملے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مظلوموں کی آواز نہ دبائی جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ یہاں پر کسی مسلمان کو پردھان منتری بنا دیا جائے؟ کب کہا ہم نے کوئی سی ایم پورے طور پر ہمارا مسلم کینڈیڈیٹ کو سی ایم کے پد پر اتار دیا جائے؟ کبھی ہم نے اس چیز کی مانگ نہیں کی۔ ہم تو یہی مانگ کرتے چلے آئے ہیں، جو بھی اقتدار میں آئے اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور خوب یاد رکھنا، وہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا بادشاہ انصاف نہ کرنے لگے۔ وہ گھر اس وقت تک خوشیاں نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس گھر کے بڑے انصاف نہ کرنے لگے۔ 4 بیٹے ہیں، اگر ابا چاروں بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، رب ذوالجلال کے جاہو جلال کی قسم، نہ ان کے بیٹے چین سے رہ پائیں گے، نہ ابا چین سے قبر میں سو پائیں گے۔ اللہ کے یہاں پکڑو، یہ ظالم سوچتے ہیں ہم کو رب نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، دیکھ نہیں رہا، رب دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے میرے محبوب کہہ دو ان دنیا کے ظالموں سے کہ تیرا رب غافل نہیں ہے۔ اللہ پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا انما یؤخرہم، یہ میری عادت ہے، یہ میری سنت ہے، میں ظالم کو سدھرنے کا ایک موقع دیتا ہوں، لیکن جب پکڑوں گا واللہ عزیز ذو انتقام، ایسا بدلہ لوں گا کہ اس کی نسلیں بھی اس کی نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب رب کی پکڑ آئے گی تو ان کی نسلیں بھی کانپ جائے گی۔ دنیا نے کبھی ظالم کو معاف نہیں کیا ہے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، اس تاریخ کے اوراق میں تمہیں چنگیز خان جیسا ظالم مل جائے گا، واسق بلّہ جیسا ظالم مل جائے گا، ہاں ہاں تیمور جیسا ظالم بادشاہ مل جائے گا، فرعون جیسا ظالم بادشاہ مل جائے گا، جس نے 70,000 سے زائد معصوم بنو اسرائیل کے بچوں کو غازر بولی کی طرح کٹوا کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ خواب یہ دیکھتا تھا اب ہمیں کوئی مارنے والا نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس کو دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، دیکھو ہم نے ہم نے اس فرعون کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ہاں فرمایا تم فرعون کو نہیں دیکھتے، اتنا ظلم کیا اس نے، پھر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ کم بخت کی آج بھی لاش، جس کو لاش دیکھنی ہو فرعون کی جائے مصر کی راجدھانی قاہرہ کے میوزیم میں جا کر کے اس کی لاش کو جا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے لیے عبرت کا نشان رب ذوالجلال نے بنایا ہوا ہے۔ مٹی نے قبول نہیں کیا، پانی نے قبول نہیں کیا، سینکڑوں سال نہیں 2000 سال تک اس کی یہ بالوں میں چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد پورے طور پر کھدائی کے موقع پر اس کی لاش برآمد ہوئی، اب پرامڈ میں پورے طور پر رکھ دیا گیا۔ دنیا کے ظالموں کا انجام دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرعون بھی چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا، شداد بھی چلا گیا، حامان بھی چلا گیا، تیمور بھی چلا گیا، چنگیز بھی چلا گیا، واسق بلّہ بھی چلا گیا، ہلاکو بھی چلا گیا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت کا خواب دیکھا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے کچھ ایسی قومیں تھی، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ فرمایا ہم نے ایسی ایسی قوموں کو برباد کر دیا جن کے جیسا محل کسی کا نہیں تھا۔ بڑی بڑی بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، سوچتے تھے ہمیشہ رہیں گے، لیکن جب موت کا کوڑا چلا ہے تو دنیا کا کوئی ظالم بچ نہیں پایا۔ ظلم نہ کیا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، غریبوں کی ہائے نہ لو، برباد ہو
جاؤ گے، مظلوموں کی بددعا نہ لو تباہ ہو جاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مظلوموں کی ہائے میں اتنا پاور ہوتا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے۔ ہائے اب کتنا مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں ہم محبتوں والے ہیں، بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، محبت کو فروغ دو۔ آپ دیکھو، اور ہاں کوئی بھی دھرم نفرت کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی دھرم دہشت کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی دھرم کسی بھی ریلیجن کے قانون کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی دھارمک پستک کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات میں تکبر سے نہیں فخر سے کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں تمام دھرموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمام دھرموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے آج تک کسی بھی دھرم کے اندر نفرت نہ ملی، کسی بھی دھرم کے اندر دہشت نہ ملی، کسی بھی دھرم کے اندر مرنا اور مرنا نہ ملا۔ آپ ہندو بھائیوں کی رام چرت مانس اٹھا لیجئے یا مہارشی والمیکی کی رامائن اٹھا لیجئے، رامائن کے 24,000 دوہوں میں سے ایک دوہا کوئی ایسا نکال کر کے مجھے دکھائے جس میں نفرت کی بات کی گئی ہو۔ نہیں، محبت سکھایا گیا۔ شنکر جگت بندھو جگدیشا، سر نر من سب ناوت شیسا، نات سکل سمپدا تمہاری، میں سیوت سمیت ست ناری، قادر من کہو ایک ودھارا، دیو آلسی پکارا، جہاں سمت تہاں سمپتی نانا، جہاں کمت تہاں بپت ندھانا، پر ہت سرس دھرم نہیں بھائی، پر پیڑا سب نہیں ادبائی۔ جاؤ رگ وید اٹھا کر کے دیکھو، یہ آکان نمبر 72 کھولو، اس لوک نمبر 22 کھول کر کے دیکھو، اندر کا میں وید مشہن بھی چرا جمنو، مہے دگش کر دی سروات نہرنا دریا۔ جاؤ اس لوگوں کو اٹھا کر کو دیکھ لو، سردو ساپور سیڑے ہاتبیا بھوت نچتا، ندرا تدرا بھیم کرودھم، آلسیم دیر سوترتا، کہیں بھی نفرت نہیں ہے، ہر جگہ محبتی محبت ہے، ہر جگہ انسانیتی انسانیت ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کوئی بھی دھرم غلط نہیں ہے، اسی لئے تو میرے قرآن نے کہا تھا لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین بہتر، ان کے لیے ان کا دین بہتر۔ اسی بنیاد پر تو کہا تھا ہم محبتوں والے ہیں۔ لوگوں کمزوروں کی مدد کیا کرو، مظلوموں کی مدد کیا کرو، ضعیفوں کی مدد کیا کرو۔ ہاں آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، پچھلا دور تھا لوگ ایک دوسرے کی کامیابی سے خوش ہوتے تھے۔ اگر کسی کا بیٹا پاس ہو جاتا تو پڑوسی اس کو مٹھائی کھلانے آیا کرتے تھے۔ آج سے 10-15 سال پہلے دیکھو، میں جب اپنے بچپنے میں جھانک کر دیکھتا ہوں میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ ہائے ہمارے گھروں میں کتنی محبتیں تھیں۔ آج جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے جایا مدرسوں میں جایا کرتا تھا، یہ اسکولوں میں جایا کرتا تھا، کتنی محبتیں تھیں۔ ہمارے گھر کچے ہوا کرتے تھے، بارش کے موسم میں ہمارے چھپر ٹپکا کرتے تھے، ہم ساری رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ پڑوسی آ کر کے پوچھتے تھے ہاں تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، چلو میرے گھر چل کر کے آرام کر لو، رات گزار لو۔ شادیوں کا موقع آتا تھا، بہن کی شادیاں ہونی ہے، ہاں گھر والوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، سارے محلے کے مل کے کام کر دیا کرتے تھے، کھیت میں سچائی ہونی ہوتی تھی، ہاں پڑوسی اپنے پڑوسی کے کھیت کی سچائی کر دیا کرتا تھا، بیڑی سے سچائی کرتا تھا، اس کا کام کروا دیا، اس کا کام کروا دیا۔ وہ کہتا جاؤ تمہارے گھر میں بٹیا کی شادی ہے، تم اپنی بٹیا کی شادی دیکھو، ہم تمہارے کھیت کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ کتنی محبتیں تھی، گھر میں مہمان آ جاتا تھا، ہاں کوئی پڑوسی ہمارا ناشتے کی دعوت کر رہا ہے، کوئی چائے کی دعوت کر رہا ہے، کوئی دوپہر کے کھانے کی دعوت کر رہا ہے، کوئی شام کی دعوت کر رہا ہے۔ دیکھو آج جانے نہیں دینا مہمان کو، آج اس کی دعوت ہمارے یہاں ہے۔ 3-4 دن تک مہمانوں کو روکا جاتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا تھا جس کے گھر میں مہمان آتا تھا اس کے گھر میں ایک دن کا ناشتہ بھی اسے کرنا نہیں پڑتا تھا، سب محلے والے انتظام کر دیا کرتے تھے۔ کتنی محبتیں تھی، جب بہنیں گھر سے رخصت ہوتی تھی مہینوں بھائی رویا کرتے تھے، ہائے میرے ساتھ کھیلنے والی بہنا چلی گئی، اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گا، یہ محبتیں کہاں چلی گئی۔ اے ہندوستانی نوجوانوں، میں پھر سے وہی ہندوستان ڈھونڈ رہا ہوں، پھر سے وہی بچپن ڈھونڈ رہا ہوں، پھر سے وہی تلاش کر رہا ہوں۔ کہاں چلا گیا میرا وہ ملک ہندوستان، کہاں چلا گیا وہ ہمارا گاؤں، کہاں چلا گیا وہ ہمارا معاشرہ، کہاں چلا گیا وہ ہمارا
وہ ہمارا پیار جو آپس میں ہمیں ایک دوسرے پر لٹایا کرتے تھے. ہاں ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا سارے لوگ مل کر اس کو اٹھا کر کے چل دیا کرتے تھے. سارے ایک کی خوشی میں غمی میں برابر کے شریک رہا کرتے تھے. اپنے دکھ سے زیادہ اپنے بھائی کا دکھ سمجھا کرتے تھے. اتنی محبتیں تھی. ابا تھکے ہارے ماندے آتے تھے گھر پہ لیکن اپنے بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ساری تھکن بھول جایا کرتے تھے. یہ میرا ملک ہندوستان تھا, یہ ہمارا گاؤں تھا. ہم اسی گاؤں کو پھر سے تلاش کر رہے ہیں, اسی محبتوں کو پھر سے تلاش کر رہے ہیں. وہ دور وہ تھا کہ ہمارے گھر تو کچے تھے لیکن ہمارے دل سچے ہوا کرتے تھے. ہمارے دل میں حسد نہیں تھا, ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں تھا, ہمارے دل میں تکبر نہیں تھا, ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی. ہاں ہاں ہم کچے گھروں میں چین کی نیند سویا کرتے تھے. اور آج ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اے سی لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہمیں سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی. مسلمانوں کہاں چلا گیا ہمارا وہ گاؤں, کہاں چلا گیا وہ ہمارا ملک ہندوستان. میں اسی ملک کو پھر سے تلاش کر رہا ہوں, پھر سے اسی ملک کو ڈھونڈ رہا ہوں. کتنی محبتیں تھی, کتنا پیار تھا. ہاں ہاں دیکھو یہ دور وہ دور تھا. آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے بچپنے کی, اس سے پہلے کی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میری عمر بھی 27 سال کا میں ہو رہا ہوں. الحمدللہ 27 سال کا میں ہو رہا ہوں. زیادہ زیادہ 20 سال 22 سال کی باتیں مجھے یاد ہوگی, اس سے پہلے کی تو مجھے نہیں یاد رہی. وہ دور وہ تھا جب بھائی اپنے بہنوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. آج بہن بھائی کا پیار ختم ہو گیا, ماں بیٹے کا پیار ختم ہو گیا, اور حتیٰ کہ شوہر بیوی کا بھی پیار ختم ہو گیا. برائے نام ہے یہ کوئی محبت ہے, یہ کوئی زندگی ہے ہماری جو ہم جی رہے ہیں. صبح ہوتی ہے تو موبائل, شام ہوتی ہے تو موبائل, رات ہوتی ہے تو موبائل. اس موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہوا. کبھی یاد نہیں دلانے دیتے بہن سے, بہن کی محبت کا تقاضا کیا ہے. ہائے ہائے وہ دور مجھے بہت یاد آتا ہے. ہاں ہاں آج کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہاں ہاں وہ دور وہ تھا, دن بھر سب کام کرتے تھے اور شام کو چوپال لگتی تھی. گھر کے بڑے پورے طور پر حکے کا دور چلتا تھا نا, مجھے یاد ہے کتنا اچھا لگتا تھا. سارے بڑے بیٹھتے تھے, گھر کے بچے پورے طور پر کیوں کھلیان میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے. کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی یہ کھیل رہا ہے, کوئی یہ کھیل رہا ہے. ابا بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. کتنی محبتیں ہیں, سب محبت سے بیٹھ کر کے پورے طور پر یہ حقہ پیا کرتے تھے. اور آج اگر کسی کو آتا دیکھ لیتے ہیں تو جسے ہم پہلے نہ دیتے کہ نہ پینے مانگ لے. یہ دور ہو گیا. ہائے 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 کہاں ہمارا ملک چلا گیا. ہم پھر سے اسی محبت والے ہندوستان کو تلاش کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ نہیں محبتوں کی؟ مسلمانوں اس وقت تمہارے ملک کو محبتوں کی بہت ضرورت ہے, اور یہ محبتیں تم پیدا کر سکتے ہو. اگر تم چاہو پھر سے تمہارا گاؤں یوں ہو جائے گا. وہ دور وہ تھا جب لوگ ایک دوسرے کے سکھ سے سکھی ہوتے تھے, اور آج کا دور یہ ہے, آج کا دور یہ ہے ایک دوسرے کا دکھ دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سکھ سے لوگ دکھی ہو رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آگے بڑھے. عزیزوں یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہم نے محبتوں کو چھوڑ دیا, ہم نے نفرتوں کو اجاگر کر دیا, اسی لیے ہمارا سارا معاشرہ بگڑ گیا. ہماری بہنیں بھی پورے طور پر دیکھو بگڑی ہوئی ہیں, ماں کو ڈانٹ رہی ہیں. امت کی بیٹیاں, نوجوان ہمارا تو ویسے بھی بگڑا ہوا ہے, باپ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. نوجوانوں ایسا نہ کیا کرو. ایک دور تو وہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکے. میں اپنی بات کرتا ہوں. ہاں ہاں ارے باپ, میرا والد دنیا سے جا چکا ہے. 10 اپریل سن 2014 کو میرے والد کا انتقال ہو چکا. 2013 بروز بدھ, 10 اپریل 2013 بروز بدھ میرے والد دنیا سے چلے گئے. آج بھی میرے بڑے بھائی الحمدللہ, اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, آج بھی میری ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا.
میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا سکوں، آج بھی میری ہمت نہیں۔ حالانکہ میں بڑا بن گیا، عالم ہو گیا، وہ عالم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک عجیب سا، میں اپنے والد کے بعد اپنے بڑے بھائی ہی کو سمجھتا ہوں، ہاں ان کی بڑی قربانیاں ہیں میرے ساتھ۔ یہاں تو بڑے بھائیوں کو بھی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں۔ خوب یاد رکھنا، جو بڑا بھائی ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے پسا کرتا ہے، اپنے بھائیوں، اسی لیے تو بڑے بھائی کا مقام مرتبہ بتایا شریعت نے۔ نوجوانوں کو نہیں پتا، لڑنے لگتے اپنے بھائیوں سے، بڑے بھائی کی اہمیت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، باپ کے بعد باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے سامنے بدتمیزی نہیں کی جاتی، اس سے لڑائی نہیں کی جاتی، کچھ تو بدتمیز اس کے اوپر لاٹھیاں چلا دیا کرتے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے گا۔ بھائیوں کے مقام کو سمجھو، اگر بھائی بڑا ہے اس کی عزت کرو، اگر بھائی چھوٹا ہے اس پر شفقت کرو، کسی کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں۔ بہن بڑی ہے اس کا عزت اور احترام کرو، بہن آپ سے چھوٹی ہے اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ بہنیں بڑی نازک ہوا کرتی ہیں، میں اسی لیے میں ہر جلسے میں رونا رو رہا ہوں۔ سب سے زیادہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہماری بہنوں کے ساتھ بہنوں کو رسوا کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہماری بہنوں کو ہمارے ملک میں رسوا کیا جاتا ہے۔ اول تو باپ نے ظلم کیا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا بیٹی، یہ بڑا ظالم ہے باپ جس نے اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ خوب یاد رکھنا، باپ کی جائیداد جو باپ کی زمینیں پراپرٹی ہے، اس میں بیٹی کا حق شریعت نے واضح کر کے بتایا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت مولانا سے پوچھے للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم نے فتویٰ دیا تم اتنا دو بیٹیوں کو دو جتنا ایک بیٹے کو دیتے ہو۔ بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا حق بعد میں بتایا، بیٹیوں کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آئے ملک میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی پردے سے، مجھے امید ہے، ہاں آئے میری ہندوستان کی غیور بہنوں، تم اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدوں سے جہیز نہ مانگا کرو، تم اپنے والدوں سے جائیداد کا حصہ مانگا کرو۔ جائیداد جہیز شریعت کا حصہ نہیں، جائیداد میں تمہیں حصہ دار بنایا ہے شریعت نے۔ اور خوب یاد رکھنا، اگر کوئی باپ بغیر اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور بیٹی نے خدا نخواستہ معاف نہیں کیا، تو عبداللہ علی قاری نے لکھا اس کا باپ کروٹیں نہیں بدل پائے گا قبر کے اندر، اللہ قبر میں سونا مشکل کر دے گا، کیونکہ ایک نازک سی بیٹی کا حق اس نے بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ہندوستان میں رواج نہیں ہے، صرف جہیز ہی کو اصل مسئلہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ معلوم کرو، جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جہیز کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بیٹی کو وراثت میں حقدار بنایا ہے شریعت نے۔ اپنی بیٹیوں کو جہیز نہ دو، جائیداد میں حصہ دو، اگر نہیں دو گے تو میدان محشر والے دن اللہ کے سامنے۔ ہاں ایک عجیب بات مجھے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، ان کا ایک ملفوظ ہی کہہ لیجئے، خطبات فقیر، ایک عجیب اس میں انہوں نے ایک جملہ نقل فرمایا اور ایک حدیث کے حوالے سے نقل فرمایا، بڑی غور کرنے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیا ہوگا، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں اس باپ کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، وہ بیٹی بھی آئے گی، گریبان پکڑے گی، یہ میرا ابا ہے جس نے میرے حق کو ضائع کیا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے میرے اس بندے سے کہو جو اس بیٹی کا باپ ہے کہ جائے جتنا حصہ اس کی بیٹی کے حصے میں زمین کا آتا ہے، ساتوں زمینوں کا تحت الثری پاتال تک ساری کی ساری مٹی کھود کر کے اپنی بچی کے حوالے کرے، تب میں اس کا فیصلہ آگے بڑھاؤں گا، تب میں اس کی فائلیں آگے بڑھاؤں گا، تب اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں
کروں گا. بتاؤ کتنی بھیانک بات ہے. میدان محشر والے دن دو رجسٹر چلیں گے. ایک طرف پورے طور پر معاملات کا رجسٹر ہوگا, دوسری طرف عبادات کا رجسٹر ہوگا. حق دو طرح کے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. نماز اللہ کا حق ہے, روزہ اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, حج اللہ کا حق ہے, صدقہ خیرات اللہ کا حق ہے. لیکن پڑوسی کا حق یہ حقوق العباد میں داخل ہے. بیٹی کی وراثت کا مسئلہ حقوق العباد میں داخل ہے. بہن کا حق حقوق العباد میں داخل ہے. اور تمام کے تمام معاشرے کا حق, علماء کی عزت کا حق, مدرسوں کا حق, مساجد کا حق, مکاتب کا حق, یہ حقوق العباد میں داخل ہے. خوب یاد رکھو, حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی تو رب چاہے گا معاف کر دے گا, چاہے گا بخش دے گا, چاہے گا عذاب دے گا. لیکن حقوق العباد کو رب ذوالجلال اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا حق آپ نے ضائع کیا ہے, جس کا حق آپ نے مارا ہے, جب تک وہ شخص میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کر دے, رب ذوالجلال آپ کے حق کو معاف نہیں فرمائے. بڑا بھیانک معاملہ ہے حقوق العباد. آپ اس بارے میں غور کریں. بیٹیوں کا حق, بیٹیاں بڑی نازک ہوا کرتی ہیں عزیزوں. اے میری اور ہاں ایک اور مسئلہ سنتے چلے جاؤ, آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. مولانا تو بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. ایک مسئلہ اور سنتے چلے جاؤ. یہ ہو سکتا ہے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے, فتویٰ تارخانیہ اٹھائیے, کفایت المفتی اٹھائیے, آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ باپ اپنی بیٹی کو جو سامان دے رہا ہے جہیز کہہ کر کے, اول شریعت میں تو اس کا جواز نہیں, جہیز 2 لاکھ 4 لاکھ, اگر وہ اس کا دل کرتا ہے تو شامل کر سکتا ہے اپنی وراثت میں. لیکن وہ یہ کہہ کر کے دے, بیٹی یہ جہیز نہیں ہے, یہ جائیداد کا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ صحیح بتایا میں نے؟ جو دے رہا ہے 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا, اپنی بیٹی کو جہیز کہہ کے نہ دے, بلکہ یہ کہہ کر دے سکتا ہے. اجازت دی فقہا نے کہ بیٹی دیکھ تیری ضرورت کا یہ سامان ہے, تیری اتنی جائیداد بنتی تھی, اگر تو چاہتی تو یہ زمین لے لیتی, اور اگر چاہتی تو یہ جہیز لے لیتی, تو میں نے تیرے لیے تجویز کیا ہے, اگر تجھے پسند ہے تو یہ جہیز کا جو سامان ہے یہ وراثت کے طور پر تو لے سکتی ہے. اگر وہ قبول کر لے تو اب آپ کی جان چھوٹ سکتی, ورنہ نہیں. یہ کنفیوژن میں نے دور اس وجہ سے کیا, ورنہ آپ بہت الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لئے کہتے ہیں علماء سے رابطوں کو مضبوط کیجئے, آپ کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تمام کے تمام مسائل کا حل آپ کو علماء کے پاس میں. علماء یہ دین کے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. بیماری لگی ہوئی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہیں تو بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھتی چلی جائے گی. ہاں تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے والدوں سے کہا کریں کہ جتنی جائیداد, ہاں اگر وہ معاف کرنا چاہے الگ مسئلہ, معاف کرنا چاہیں بہنیں, بیٹیاں اگر اپنے بھائیوں سے وراثت میں حق نہ مانگے تو یہ الگ چیز ہے, کوئی بھی معاف کر سکتا ہے بہرحال, لیکن حق ہے زبردستی معاف نہیں کرا سکتا. جیسے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ میرا مہر معاف کرو, جائز نہیں, شریعت نے جائز نہیں قرار دیا کہ بیوی کو مجبور کر کے میرا مہر معاف کرو. ہاں اگر بیوی مہر معاف فرما دے تو الگ مسئلہ ہے, اب معاف ہو جائے گا, لیکن کہہ نہیں سکتا شوہر کی معاف کرو. اس وجہ سے آپ تھوڑا اس بارے میں علماء سے رابطہ کریں, صحیح مسئلہ معلوم کریں, بیٹیوں کو جائیداد میں حصے دار بنائیں, اور جو جہیز دے رہے ہیں جہیز سمجھ کر نہیں بلکہ جائیداد میں حصے دار سمجھ کر کے ان کی ضرورت کی سامان. اور خوب یاد رکھو, اگر وہ حصے دار ہے, فاروق صاحب ایک اور جملہ یاد آ رہا, اگر وہ جائیداد کے حصے دار ہے تو اس کو اختیار ہے, خواہ کولر لے, خواہ فریج لے, خواہ بیڈ لے, خواہ زمین ہی کیوں نہ لے, اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے یہی لو یہی لو یہی لو, آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے. ہاں اگر وہ آپ کو اختیار دے دے, ابا اتنا حصہ ہمارا بنتا ہے, آپ جو مرضی خرید کے دے دو, اب شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟
یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے، جن پر گفتگو ہونے کی بھی ضرورت ہے، جن کے بارے میں امت کو آگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، بہنوں کو وراثت میں حقدار بناؤ، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ ہر ایک پورے طور پر جلسے میں یہی کہا کرتا ہوں، اے نوجوانوں، بغیر جہیز کے شادی کے رواج کو عام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی شادیوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا وہ نکاح انشاءاللہ قیامت تک، موت تک تو قائم ہی رہے، قیامت تک آپ خود قائم نہیں رہے، موت تک تو آپ کا قائم ہی رہے۔ نکاح پڑھانے کے جب نکاح کا موقع آتا ہے، یہاں پر بھی دیکھو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے، ایسا کنفیوژن اللہ معاف فرمائے۔ کبھی کبھی تو اول تو بہت ایسا کا موقع پیش آتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے تو میں بڑا الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، اور میری عادت ہے بس اندر تو نکاح پڑھانے جاتا نہیں، اجازت کسی کو وکیل بنا دیتا ہوں، میں بیٹی سے اجازت لے کر کے آ جاؤ، اور میں نے نکاح پڑھا دیا۔ اب کسی نے اعتراض کر دیا، مولانا کلمہ تو پڑھائی بھی نہیں کریں۔ کیا کہا؟ مولانا نے کلمہ تو پڑھایا ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کے دور میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، اس علاقے میں بھی ہو۔ کیا فرمایا کہ مولانا نے تو کلمہ پڑھایا ہی نہیں، نکاح کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے جو ذمہ دار حضرات تھے ان کے کان میں نہیں کہا، ہم نے سن لیا۔ وہ شخص نے کیا کہا کہ مولانا نے کلمہ نہیں پڑھایا، نکاح کیسے ہو گیا؟ تو میں نے دھیرے سے نہیں کہا، میں نے بلند آواز سے کہا، ہم نے کہا ہم سے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ غیر مسلم ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ہم مسلمان سمجھ کے کلمہ پڑھا دیا، ہم نے نکاح پڑھا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اس کو پورے طور پر کچھ یاد ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ یہ مسلمان بن رہا ہے۔ تو کہنے لگے، تو اب وہ خاموش ہو گئے کہ مولانا صاحب زبان سنبھال کے بات کرو۔ میں نے کہا زبان تمہاری سنبھلی ہوئی ہے، تم نے پہلے جملے پر غور کیا، تم نے فتویٰ لگا دیا، ہم نے تو فتویٰ ہی نہیں لگایا، تم نے فتویٰ لگایا کہ کلمہ پڑھایا نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا۔ مفتی ہو، مفتی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو، کچھ تو سوچو۔ تو کہنے لگے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے انہیں بہت زور زور سے ڈانٹا، ہم نے کہا نکاح کے وقت کلمے کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ پہلے سے اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، پہلے سے یہ صاحب ایمان ہے، کوئی ضرورت نہیں، نکاح کے لیے کلمہ پڑھانا شرط نہیں ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے کلمہ کا پڑھانا شرط ہے۔ اگر آپ بتاتے مجھے پتا ہوتا آپ کا بیٹا پہلے سے مسلمان نہیں ہے تو پہلے سے غسل کراتا، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھاتا، پھر نکاح پڑھاتا، مجھے تو اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان اسلامی لباس میں نظر آیا، سر پہ ٹوپی بھی ہے، ماں بھی ہے، میں نے دیکھا نماز بھی پڑھ کے آیا ہے، میں نے سمجھا یہ مسلمان ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، پورے طور پہ تو پہلے سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو کہنے لگے کلمہ پڑھانا ناجائز ہے، حرام ہے، فتوے پر فتویٰ ٹھوکے۔ میں نے کہا اچھا، میں بھی چونکہ میں بھی مفتی ہوں تو میں بھی پیچھے ہٹنے والا تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے، ناجائز حرام تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیے فرض ہے کہ واجب ہے؟ تو کہنے لگے اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرض اور واجب کا جب تمہیں علم نہیں تو حرام و حلال کا تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ اپنی زبان کو خاموش رکھا کرو۔ اب وہ خاموش ہو، لوگوں نے ان کو چپ کرا دیا، کہا مولانا تم ہو کہ تم ہو؟ یہ حال ہے جوہلا کے اندر عزیزوں، یہ ہمارے یہاں۔ تو کہنے لگے فلاں صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا وہ لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو 7 کلمہ، میں نے کہا کوئی 25 پڑھا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ لڑکی کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو لڑکی کو پڑھانا بھی یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک حکمت یہ ہوتی ہے وہ بیچاری کمزور ذہن ہے، اس وجہ سے بعض فقہا نے اجازت دی کہ تھوڑی دیر اس سے بات چیت کرنے کے لحاظ سے اس کو کلمہ ہی پڑھا دیا جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھا دیا جائے، تاکہ وہ بچی جو رو رہی ہے وہ اس کا رونا تھوڑا بند ہو جائے، تاکہ وہ غور سے سن سکے کہ کیا
الفاظ ابھی کہنے والے ہیں، یہ ہے حکمت، اور باقی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علماء کی بنائی ہوئی حکمت ہے۔ نہ سیدہ فاطمہ کے نکاح میں کوئی کلمہ پڑھایا گیا، نہ زینب کے نکاح میں، نہ رقیہ کے نکاح میں، نہ ام کلثوم کے نکاح میں۔ خود امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دروازوں پر دولہا بن کر تشریف لے گئے، آپ نے صحابہ کرام کا نکاح پڑھایا، صحابہ کے بیٹیوں بیٹوں کا نکاح پڑھایا، صحابہ کی بیٹیوں کا نکاح پڑھایا۔ کوئی ثابت کرے مائی کلال، کہیں سے کوئی چیز روایتیں ثابت نہیں ہیں، ہم ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں شریعت کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں؟ شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو مرضی آئے وہ کرو نہیں۔ شریعت امام الانبیاء کی لائے ہوئے دین کو کہتے ہیں، جو نبی نے کہا ہے وہی سنت ہے، وہی شریعت ہے، اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارو گے وہ شریعت نہیں، گمراہی ہو جائے گی، بدعت میں چلے جاؤ گے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ خوب یاد رکھو، دین میں منمانی نہ کیا کرو، اور مولویوں کو قطعاً تم تنقید کا نشانہ نہ بنا کرو۔ میں ایک بات اس وقت بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کی زبانیں علماء کے خلاف بہت چلنے لگی ہیں، آپ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، ورنہ مجھے اندیشہ اس بات کا کہ رب ذوالجلال ان علماء کی نعمتوں سے کہیں آپ کو محروم نہ کر دے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب برما کو دورہ کیا تو وہاں جا کر کے برما کے حالات دیکھے کہ برمی مسلمان علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، علماء کے قریب نہیں آتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، حکومت سے ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ بہت رویا تھا مفکر اسلام، اور اس نے برما کی سرزمین پر 30-32 سال پہلے اعلان کیا تھا، اے برمی مسلمانوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وقت کے علماء کی ناقدری کرتے ہو، تم وقت کے علماء کی قدر نہیں کرتے، ان قریب رب ذوالجلال تم پر ظالم کتوں کو مسلط کرنے والا ہے۔ 30 سال نہیں گزرے، مولا ابو الحسن علی ندوی تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ بدھسٹ قوم نے ساری برمی قوم کو، سارے برمی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، ان کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اچھالا گیا، بہت سے انسانوں کی لاشوں کو پورے طور پر تہہ تیگ کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی، زمینیں چھین لی گئی، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ نے بنگلہ دیش میں جا کر شرن لی، کچھ افغانستان اور کندھار کے راستوں کو چلے گئے، کچھ آ کر کے صبح آسام میں بس گئے۔ آج ان کی زندگی موت سے بدتر ہو چکی ہے۔ یہ علماء سے روگردانی کا نتیجہ تھا جو مولا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہم بہت جلدی انگلی اٹھا دیں، یہ ایسے وہ ایسے، یہ کافر، یہ شاکر، یہ جہنمی، وہ دوزخی، تمہارے باپ کی جنت ہے۔ کیوں ان علماء کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں؟ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، یہ کیسے بھی ہو، ان کی آنکھوں نے اللہ کے قرآن کو ہزاروں بار دیکھا ہوا، یہ کیسے بھی ہو، ان کی زبانوں نے ہزاروں بار اللہ کا قرآن پڑھا ہوا۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبن احدا، خبردار کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ آپ پرسنل اٹیک کرنے لگتے ہیں، ایک حاجی صاحب نے کوئی غلطی کر دی تو حاجی صاحب کا نام نہیں لگے، ارے حاجی واجی سب ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے غلطی ہو گئی، ارے اولانا مولانا، پتہ نہیں کون کون سے القاب لگا دیتے ہیں، سب ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، خوب یاد رکھنا۔ اگر کوئی شخص، کوئی حاجی غلط کر رہا ہے، کوئی عالم غلط کر رہا ہے، کوئی مفتی غلط کر رہا ہے، آپ اس کی ذات پر پرسنل اٹیک مت کیجئے، اس کا نام لے کر کے اس کو کہیے، اس سے سمجھائیے، اس کی غیبت مت کیجئے۔ اگر اس کی اصلاح کی فکر ہے تو آپ چپکے سے جا کر کے کہہ دیجئے، حضرت جی آپ کا یہ عمل لوگوں میں بڑا مشہور ہو رہا ہے، اس سے آپ کی عزت پر داغ آ رہا ہے، ایسا کرو، آپ اس کام کو نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے اصلاحی پہلو، اس کی عزتوں کو سر عام اچھالا نہ کرو۔ آپ پورے طور پر اگر آپ نے ایک حاجی صاحب نے غلطی کی اور آپ نے کہہ دیا حاجی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ حاجی واجی ایسے ہوتے ہیں، تو خوب یاد رکھنا آپ نے اس حاجی کو گالی نہیں دی بلکہ تمام صحابہ کو گالی دی ہے، کیونکہ متفقہ فیصلہ ہے علماء اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ تمام
صحابہ کرام حاجی تھے کہ نہیں تھے؟ تمام صحابہ کرام حاجی تھے۔ اگر آپ نے کسی عالم کی غلط کاری کی وجہ سے تمام عالموں کو برا کہا یا یہ جملہ نکال دیا کہ عالم تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ نے فقط اس عالم کو گالی نہیں دی بلکہ تمام کے تمام علماء کو، تمام کے تمام انبیاء کے چاہنے والے صحابہ کو گالی دے دی، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ علماء تھے۔ خوب یاد رکھو، خوب زبان سنبھال کے آپ بات کیا کریں، کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے آج ایک شخص گنہگار ہے، آج ایک شخص بد کردار ہے، آج ایک شخص گناہوں میں لت پت ہے، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کے فیصلے فرما دے اور وہ توبہ کی توفیق اس کو ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے۔ ہمارا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خوب یاد رکھو، اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کیا کرو، اپنے روزوں پر گھمنڈ نہ کیا کرو۔ ہاں پتہ نہیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی حج کر آیا ہے وہ اپنے حج پر گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی نے علم حاصل کر لیا ہے وہ اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو اللہ نے دولت دے دی ہے وہ اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ رب ہی جانتا ہے رب کے نزدیک بڑا وہی ہے، رب کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اگر کوئی پانچوں وقت کا نمازی ہے تو بے نمازی کو حقیر نہ سمجھے، لا تسبن احدا، اس کی ذات کو برا نہ سمجھے۔ پتہ نہیں زندگی کے آخری لمحات میں رب ذوالجلال اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور ہمارا اپنا پتہ نہیں کہ آخری لمحات میں کہیں کوئی کفر کا جملہ نہ نکل جائے جس سے ساری زندگی کے یہ نیکیوں کو آگ لگ جائے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا 500 سال تک اس نے اللہ سے گزارش کی، اے اللہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دیجئے، بس آپ سے میں چند منٹ میں اب رخصت ہونے والا ہوں، محبت سے بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس شخص نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیجئے جہاں میں ہوں اور آپ ہوں، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی دیکھ نہ سکے، میں آپ کی ایسی جگہ جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹاپو میں پہنچا دیا، بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ وہ شخص وہاں چلا گیا، اب سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں، نمکین پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی وہاں کہاں سے ملتا، اور سمندر کے بیچوں بیچ ٹاپو پر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت سے اس ٹاپو کے اوپر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا۔ یہ عابد دن بھر روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت انار کا ایک پھل توڑتا ہے، اس سے روزہ افطار کرتا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ پیتا ہے، پھر صبح روزے کی نیت کر لیتا ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 10 سال گزرا، 20 سال گزرا، 100 سال گزرا، 200 سال گزرا، 500 سال گزر گئے، 500 سال گزر گئے۔ حدیث پاک میں ہے 500 سال کے بعد اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، یہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب اللہ کی عدالت میں پہنچا تو رب ذوالجلال نے فیصلہ فرمایا، اے فرشتوں اس میرے بندے کو میری رحمتوں کی بنیاد پر میری رحمتوں کی وجہ سے جنت عطا فرما دو، جنت دے دو۔ تو یہ عابد اکڑ گیا، کہنے لگا اللہ رحمت کی بنیاد پر نہیں، جو میں نے 500 سال تیری ایسی عبادت کی ہے جس میں ریا کا شبہ نہیں، ریا کا ذرا بھی دکھلاوا نہیں، ایسی جگہ جو عبادت کی ہے اس عبادت کی وجہ سے مجھے جنت چاہیے۔ اللہ فرما رہے نہیں، رحمت جنت تو میری رحمت کی وجہ سے ملے گی، اور یہ کہہ رہا نہیں عبادت کی وجہ سے چاہیے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب نے لکھا، قاری صدیق مصعب باندھوی نے لکھا، دونوں نے الگ الگ مضمون لکھے ہیں اپنی اپنی کتب کے اندر، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں اس بندے کو پیاس لگا دی جائے گی جس سے اس کو پیاس لگے گی، اور قاری صدیق مصعب باندھوی فرماتے ہیں اس کو جہنم سے تھوڑا قریب کیا جائے گا جس سے گرمی بڑھے گی اور اس کو پیاس لگے گی۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا، اس فرشتے کے ہاتھ
میں پانی کا پیالہ ہوگا، پانی کا پیالہ لے کر کے سامنے سے گزرے گا، یہ کہے گا او بھائی پانی کا پیالہ مجھے دے دیجئے، تو یہ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں ہوگا کہے گا یہ پانی کا پیالہ میں اس کو دوں گا جو اس پانی کی پیالے کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ شخص کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا اس کی قیمت یہ ہے اگر کسی کے پاس 500 سال کی ایسی عبادت ہو جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، وہ ثواب 500 سال کی عبادت کا ثواب کوئی مجھے دے دے تو ایک پانی کا پیالہ اسے دے سکتا ہوں۔ یہ کہے گا بھائی میرے پاس موجود ہے عبادت کا ثواب، مجھے بس سے عبادت کا ثواب لے لے، پانی کا پیالہ دے دے۔ پانی کا پیالہ لے لے گا، فرشتہ غائب ہو جائے گا، پھر اس بندے کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا۔ میرا رب پوچھے گا اے میرے بندے تو نے تو 500 سالہ عبادت کا ثواب ایک پانی کے پیالے پر بیچ دیا، میں نے بیچوں بیچ سمندر کے ٹاپو پر 500 سال تک تجھے میٹھا پانی پلایا، میٹھے انار کا پھل کھلایا، بتا اب اس کی قیمت ادا کرنے کا تیرے پاس کیا بچا ہے؟ یہ عابد سجدے میں گرے گا، اے رب ذوالجلال بے شک عبادتوں کی بنیاد پر جنت نہیں ملنے والی، جنت تو تیری رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ منت من کی خدمت سلطان ہمیں کنم، منت سلاس کی در خدمت گزاشت ہشت۔ فرمایا اے ملازم تو بادشاہ کے اگر ملازم ہے تو عقل مت بلکہ بادشاہ کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تجھے ملازمت دے رکھی ہے۔ اگر اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے اکڑو نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے سجدے کو اپنے در کے قابل سمجھ کر جھکنے کی توفیق دے دی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں اگر رب نے تمہیں دین کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق دی تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارا پیسہ اس قابل سمجھا کہ دین کے کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ ہزاروں ہاسپٹل میں خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں مکانوں میں لگ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کا روپیہ جن کا پیسہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ قسمت والے لوگ ہیں جن کا پیسہ دینی کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور نہ دینے والوں اپنی قسمت پر افسوس کیا کرو اور برا مت ماننا، شاید تمہارے پیسوں میں کچھ کمی ہوگی تبھی رب نے قبول نہ کیا ہے۔ ہاں تم جانا سجدے میں جا کر کے رونا اللہ تو نے تمام لوگوں کا پیسہ قبول کر لیا، اللہ میرا 10 روپیہ بھی قبول نہیں کیا، اللہ قبول فرما لیجئے۔ شاید جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما دیجئے۔ جو رب تمہیں کوئی انعام دے یہ رب کا انعام ہے۔ فرمایا میں یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو 2 چیزیں عطا کرتا ہے، ایک تو دین کے قریب کر دیتا ہے، دوسرے علماء کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور رب جس سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی دو طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ پہلا معاملہ یہ کرتا اس کو دین سے دور کر دیتا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ کرتا اس کے علماء کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ علماء کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ان کے مسافے سے محروم ہو جاتا ہے، یہ سلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے عزیزوں اے نوجوانوں یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو۔ ہاں یہ بڑا کار خیر ہوا کرتا ہے۔ نماز پڑھنا الگ ثواب ہے، روزہ رکھنا الگ ثواب ہے، زکوٰۃ دینا الگ ثواب ہے، لیکن ضرورت مند کی ضرورت کے وقت مدد کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہوا کرتا ہے۔ بہنوں کو ان کا حق دو، بیٹیوں کو ان کا حق دو، بیویوں کے حقوق کی وجہ سے بہنوں کے حق کو فراموش نہ کرو، اور بہنوں کی وجہ سے بیٹیوں کے حقوق نہ مارو، ماؤں کے حقوق کو پہچانو، ماؤں کی خدمت کرو، یتیموں کو گلے سے لگایا کرو، اپنی خوشی کے موقع پر یتیموں کو شامل کیا کرو، کمزوروں کو شامل کیا کرو، اپنے پڑوس میں جھانک کے دیکھا کرو۔ عید کے موقع پر کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں سمئیوں کے پیسے نہ ہو۔ ہاں ہولی دیپاولی کے موقع پر غریب پڑوسیوں کے یہاں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو ان کے گھر میں کوئی مٹھائی آئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی ہے، یہ
امام الانبیاء کا طریقہ ہے، رسول عربی کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہنوں کا بھی آگے، بہنوں کی خبر گیری کیا کرو، سسرال میں 4 مرتبہ فون کرو، دن میں کوئی گلہ نہیں ہے، 1 مرتبہ بہن کے بھی فون کر کے خیریت معلوم کر لیا کرو۔ جب کوئی موقع آیا کرے شادیوں کا یا عید کا یا بقرہ عید کا یا کوئی خوشی کا، اپنی بیوی کے لیے 1000 کا جوڑا لاتے ہو، 500 کا جوڑا اپنی بہن کے لے کر کے بھی پہنچ جایا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، عید کے موقع پر اگر اپنی بہن کے لیے 500 کا جوڑا لے کر کے جاؤ گے، تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کے لیے 10,000 کا سوٹ وہ لے کر کے آئے گا، محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، بلکہ تمہارے 500 کے جوڑے کو محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرے مائکے سے آیا ہے، یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، میرا بھائی کتنا خیال کرتا ہے۔ اپنے بچوں پر ہزاروں خرچ کرنے والوں، اپنے بہن کے بچوں چھوٹے چھوٹے اپنے بھانجوں پر بھی کچھ خرچ کر دیا کرو۔ ہزاروں روپیوں کا کھلونا اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہو، 100-200 کے کھلونے خرید کر عید کے موقع پر اپنے بھانجوں کے پاس چلے جایا کرو، بھانجے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، ارے دیکھو میرا ماما آ گیا ہے، میرا ماموں آ گیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے جوتے لایا ہے۔ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، رسول عربی کی سیرت ہے، رسول عربی کی سنت ہے۔ عید کا موقع ہے، امام الانبیاء عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، بس آخری واقعہ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ ہے، کمزور بچہ ہے، کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو وہ بچے اپنے پاس کھلا نہیں رہے ہیں، اس بچے کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، میلے سے کپڑے ہیں، آنکھیں اس بچے کی بہ رہی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا دیکھ کر آقا مدنی اس کے قریب گئے، اس بچے کو اپنے قریب کیا، بیٹے آج عید کا دن ہے، سارے بچے خوشی منا رہے ہیں، تو کیوں خوش نہیں ہو رہا؟ وہ بچہ رونے لگ گیا، یا رسول اللہ ان کے ابو موجود ہیں، میرے ابو کوئی نہیں ہے، ان کی امی موجود ہیں، میری امی تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں، میرے لیے کھلونے کون لائے گا، میرے لیے کپڑے کون لائے گا، میرے لیے جوتے کون لائے گا؟ امام الانبیاء نے بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے رویا نہ کر، تو بھی یتیم ہے، تیرا نبی بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں، بیٹا کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لوں، میں تیرا باپ بن جاؤں تو میرا بیٹا بن جائے؟ بچہ خوش ہو گیا، ہاں یا رسول اللہ۔ امام احمد نے اپنی مسند میں واقعہ نقل فرمایا، وہ بچہ خوش ہو گیا، امام الانبیاء عیدگاہ نہیں گئے بلکہ اس بچے کو لے کر کے سیدھا گھر تشریف لائے۔ اما عائشہ کو آواز دی، حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، دیکھو عائشہ میں بھی یتیم ہوں، یہ بچہ بھی یتیم ہے، اس کی بھی امی نہیں ہے، میری بھی امی نہیں ہے، اس کے بھی ابو نہیں ہے، میرے بھی ابو نہیں ہے، عائشہ میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اس کی ماں بن جاؤ، تم بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ اما عائشہ قریب آئی، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کہا بیٹے ہاں محمد نے تجھے اپنا بیٹا بنایا ہے تو آج سے عائشہ تیری ماں بن گئی ہے، میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ تیار کرو۔ اما عائشہ اس بچے کو نہلا رہی ہیں، اس کے آنکھوں میں کاجل ڈال رہی ہیں، سر کے بالوں میں تیل لگا رہی ہیں۔ جب بچہ تیار ہو گیا، امام الانبیاء نے اپنی پگڑی اتاری، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا یوں تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا، دوسرا یوں پورے طور پر اوپر سے اڑا دیا۔ پھر جب بچہ تیار ہو کے چلنے لگا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، آج تو پیدل نہیں چلے گا، آج مجھے امت کے نوجوانوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، کمزوروں کا مقام بتانا ہے۔ آج تیری سواری امام الانبیاء کے مبارک کندھے بنے ہوئے، امام الانبیاء نے اپنے مبارک کندھوں پر اس یتیم بچے کو بٹھایا، پھر سے اس گلی سے گزرے ہیں جس گلی میں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم
یتیم سمجھ کر قریب نہیں آنے دیتے تھے، کمزور سمجھ کر کھلاتے نہیں تھے، جس کو آپ غریب سمجھ کر قریب نہیں آنے دیتے تھے، اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بچے، وہ ان بچوں کو دیکھ کر یہ بچہ کہنے لگا اے میرے بھائیو تم مجھے غریب سمجھ کر کھلاتے نہیں تھے، مجھے غریب سمجھ کر اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، یتیم سمجھ کر مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب مجھے اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب اماں عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، دیکھو مجھے نہلایا اماں عائشہ نے ہے، آنکھوں میں کاجل ڈالا اماں عائشہ نے ہے، سر کے بالوں میں کنگھی اماں عائشہ نے کی ہے، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب میں نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ تاریخ طبری کی 3 جلد میں ہے مکے کے بچے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش میں بھی یتیم ہوتا، کاش میرے بھی ابو نہ ہوتے، مجھ کو نبی اپنا بیٹا بناتے، میں بھی نبی کے کندھے پر بیٹھتا، مجھ کو بھی اماں عائشہ لاتی، مجھ کو بھی اماں عائشہ کاجل لگاتی، میرے سر کے بالوں میں اماں عائشہ تیل لگاتی، کاش میرے بھی ابو امی زندہ نہ ہوتے، کاش میں بھی یتیم ہوتا، نبی کے کندھوں پر بیٹھ کر عیدگاہ جاتا۔ میرے نبی اس بچے کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے، بچہ نیچے بیٹھنے لگا، آقا مدنی نے فرمایا نہیں بیٹے، اور تو نیچے نہیں بیٹھے گا، مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ منبر پر قریب میں بیٹھے گا۔ میرے نبی نے اس بچے کو منبر پہ قریب میں بٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا دنیا کے انسانوں سنو، اگر کوئی اپنی خوشیوں میں یتیموں کو شامل کرے گا، اگر کوئی اپنی عید کے موقع پر غریبوں کو شامل کرے گا، اگر کوئی عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر یتیموں کو، کمزوروں کو، غریبوں کی مدد کرے گا، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اے لوگو ولد یتیما ومات مسکینا، اے لوگو خوشیوں میں یتیموں کو شامل کرنے والا، کمزوروں کی مدد کرنے والا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، آہا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس کا گھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اے لوگو غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو۔ ہم 1000-10,000 کا خرچہ کرتے ہیں عید کے موقع پر اپنی ذات پر، ہم پورے طور پر دیکھ لیا کرے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، کوئی غریب بچہ تو نہیں ہے، 100-200 کے کپڑے اسے دلوا دیں، اللہ کی ذات کی قسم تمہارے بچے تمہارے 10,000 کا جوڑا پہن کر ایک مرتبہ شکریہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ غریب کا بیٹا تمہارے 10 روپے پا کر تم کو ہزاروں دعائیں دے گا۔ اے لوگو غریبوں کی کفالت کیا کرو، کمزوروں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، علماء کی خدمت کیا کرو، علماء کو برا بھلا نہ کیا کرو۔ ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض، فرمائے علماء وہ ہیں جن کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جن کے لیے آسمان کے ستارے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، زمین کے ذرے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی جن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو روپے پیسے کا وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، یہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جہاں تمہیں علماء ملا کریں ان سے مسائل پوچھ لیا کرو، ان سے دین سیکھ لیا کرو، ان سے دین سیکھ لیا کرو، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ ہاں دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ آپ سب کو بھی آپ کی برکتوں سے اس عاجز فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ طبیعت میں بشاشت نہیں، بہت تھکا ہوا ہوں، مسلسل مہینوں ہو گئے رات میں 2-4 گھنٹے سونے کو نہیں ملا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں تمام اراکین کمیٹی کا، خصوصاً حافظ نور احمد صاحب کا، جنہوں نے بڑے اصرار سے، حالانکہ مجھے آج کہیں اور جانا تھا، وہاں میں نے کسی اور کو بھیجا۔ آپ چونکہ زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، پچھلے سال جو جتنی محبتوں سے سنا اس سے دگنی محبتوں سے اس بار سنا۔ ہمارے شعراء حضرات بھی تشریف لے آئے، ختمنا فاروق صاحب جو علاقے کی جان ہے، روح رواں ہے، ہاں یہ علاقے کے قائد ہیں، ان کی بھی آپ قدر کریں۔ جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے مبارکباد
مبارکباد کے مستحق ہیں، جتنے سامعین ہیں اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہمارے بہنوں کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، ابھی جلسہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ابھی دیکھو ہمارے قاری تابش ریحان صاحب اور دیگر ہمارے ڈاکٹر شمیم صاحب، ان کے علاوہ جاوید ساحل صاحب، شرافت بھی ہے، بہت سارے شعراء کرام ابھی یہاں پر آنے والے ہیں جن کا کلام آپ سنیں گے۔ محبت کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنی باتیں عرض کی گئیں، یہ جو کچھ اب تک بتایا جائے گا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک میں اپنے نوجوانوں سے خاص اپیل کروں گا، جب آپ شعراء کو داد دیا کریں اس میں بالکل ہڑدنگا نہ کیا کریں، تماشا نہ کیا کریں، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو داد و تحسین سے نوازیں۔ داد تحسین یہی نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، لپٹ جائیں، ٹانگ پکڑ کے ان کے کھینچ کے گرا دیں، یہ داد نہیں، اسے تو داد ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ داد اصل یہ ہے آپ سبحان اللہ کہیں، آپ الحمدللہ کہیں، آپ اللہ اکبر کہیں، اس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ ایسا جھپٹتے ہیں جیسا گدھ ڈانگر کے اوپر جھپٹا کرتا ہے۔ اب بیچارے ان کے تمہارے دانت کی چکر میں جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنے دانتوں کی فکر لگنے لگتی ہے کہیں ان کے دانت نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ باتیں میں نے ضمناً عرض کر دی، لہذا آپ رسول پاک کی محفل کا وقار سلامت رکھیں کہ آپ اس محفل کی جان ہیں، آپ اس محفل کی روح ہیں۔ یہ باتیں میں نے درد کے ساتھ کہی ہیں، اس امید پر کہی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔